شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا موضوع ہے کہ مومن فقہ جعفریہ میں کس کو کہتے ہیں. ہم بار بار کہتے ہیں کہ مومن مومن مومن، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھنے والے کو مومن کہتے ہیں، نماز پڑھنے والے کو مومن کہتے ہیں، ماں باپ کا احترام کرنے والے کو مومن کہتے ہیں. امام عسکری علیہ السلام نے مومن کی 5 نشانیاں بتائی ہیں. پہلی نشانی یہ ہے کہ مومن کی کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، یعنی 17 رکعت واجب اور 34 رکعت نافلہ. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ زیارت امام حسین پڑھتا ہو. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہو. اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ مومن اسے کہتے ہیں جو خاک پر سجدہ کرتا ہو. اور آخری و 5ویں نشانی یہ ہے کہ وہ بسم اللہ کو زور سے پڑھتا ہو. یہ 5 نشانیاں امام عسکری علیہ السلام نے بیان کی ہیں. لیکن امام سجاد علیہ السلام نے بھی 5 نشانیاں بیان کی ہیں، لیکن 5 نشانیاں اس کے جدا ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ علامات المومن خمس، مومن کی علامتیں 5 ہیں. نمبر 1 الورع فی القلوہ، قلبت میں متقی ہو، ورع رکھتا ہو، یعنی تنہائی میں. یاد رکھیے گا، سب کے سامنے اپنے آپ کو متقی بنا کر پیش کرنا اور ہے، اور اللہ سے اس وقت بھی ڈرنا جب اسے کوئی نہ دیکھتا ہو، صرف اللہ دیکھ رہا ہو، یہ اور ہے. خلوت میں اللہ کا بندہ بننا، یہ پہلی نشانی مومن کی ہے. اور دوسری نشانی ہے وصدقہ فی الخلہ، یعنی نہ ہوتے ہوئے صدقہ دینا. یہ بھی کیا ہے؟ مومن کی دوسری علامت ہے. یاد رکھیے گا، صدقہ دینا، خیرات کرنا، اگر کچھ ہے مال دولت تو اور بات ہے، لیکن کچھ نہ ہوتے ہوئے دے دینا. ایک انسان کی آمدنی مہینے کی 50,000 روپے ہے، وہ اگر 25,000 کسی کو دے دیتا ہے تو کوئی کمال نہیں ہے. لیکن اگر کسی کی آمدنی 100 روپے ہے اور وہ اپنی آمدنی سے 200 روپے یا 100 روپے کسی کو دے دیتا ہے تو کمال یہ ہے. یعنی نہ ہوتے ہوئے بھی کسی کو دے دینا، صدقہ کرنا، یہ کمال ہے. یاد رکھنا، فقہ جعفریہ نے بڑا عجیب مسئلہ بیان کیا ہے. کچھ چیزیں انسان کے بھیجے میں نہیں آتی. مثال کے طور پہ شریعت کہتی ہے اگر تم فقیر ہو تو تمہیں امیر بنانے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ تم صدقہ دو. آپ کے ذہن میں آیا کیا کہا شریعت نے؟ ارے بھائی جب کچھ ہے ہی نہیں تو صدقہ کہاں سے دے گا؟ شریعت کہتی ہے جب کچھ نہیں ہے، فقیر ہو، غریب ہو تو صدقہ دو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا. ایک اور عجیب سا مسئلہ ہے، شاید نہیں آئے آسانی سے، مگر یہ صرف اور صرف شریعت دینے کو نہیں کہتی کہ تم دو. شریعت کہتی ہے اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، جذبہ ہوگا تو خود بخود دے دو گے. اسی طرح اگر غربت ہے، قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ،
اگر تم فقیر ہو تو تم شادی کر لو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی بنا دے گا۔ ارے بھئی ابھی تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے کچھ، تو دوسری کو جب لاؤں گا اس کا کہاں سے بھروں گا؟ قرآن کہتا ہے نہیں، ہم پہ توکل کرتے ہوئے تم شادی کر لو، اللہ تمہیں غنی بنا دے گا۔ اسی طرح امام فرماتے ہیں مومن کی دوسری علامت یہ ہے کہ نہ ہوتے ہوئے اگر کوئی صدقہ دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر توکل کا جذبہ پایا جاتا ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے خیرات کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی تو اہل بیت علیہ السلام کی شان تھی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ تو خود بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کا جو یتیم ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، اسیر ہیں، ان کا پیٹ بھر دیتے ہیں۔ یہ دوسری علامت ہو گئی کچھ نہ ہوتے ہوئے صدقہ دینا۔ اور تیسری علامت ہے وَالصَّبْرُ عِنْدَ الْمُصِیبَہ، مصیبت کے وقت صبر کرنا۔ جب کوئی مصیبت آئے تو یہ مت کہو کہ اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، جب کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہو کہ تو ہم ہی کو ایسا کرنے والا تھا، کلمات کفر نہ بکو، نہیں، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم تو تیری طرف سے آئے تھے اور تیری ہی طرف جانے والے ہیں۔ اور جب یہ جملہ کہتے ہیں تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے درود و سلام ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی منزل امتحان میں مصیبت کے وقت کامیاب بننے کے بعد اللہ انعامات اور جزا سے اور جو ہے جائزے سے نوازتا ہے، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ تین علامتیں۔ چوتھی علامت ہے والحلم عند الغضب، یعنی غصے کے وقت جو ہے بردباری سے پیش آنا۔ غصے میں انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا، جب غصہ آئے تو دیکھو شیطان کے ہاتھ میں گیند مت بن جانا، شیطان کا کھلونا نہ بننا، بلکہ یہ مومن سمجھتا ہے کہ میں غصے میں ہوں، لہٰذا اول فول نہیں بکتا، بولتا ہے تو سمجھ سمجھ کے بولتا۔ اور پانچویں اور آخری علامت جو مومن کی امام سجاد نے بیان کی وہ ہے وَالصِّدْقُ عِنْدَ الْخَوْفِ، خوف کے وقت جو ہے یہ مومن سچ بولتا ہے۔ ارے بھائی جھوٹ انسان بولتا ہی دو وجہوں سے ہے، یا تو فائدے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے، مگر مومن ہے کہ اگر فائدہ ہو تب بھی سچ بولتا ہے اور نقصان ہو تب بھی سچ بولتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا.